اگر ماں باپ کو تکلیف دی ہے اور ماں باپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن دل سے ایسے جیسے اس لمحے میں ایک بد دعا قسم کی نکل آئی، اگر فرض کریں، ٹھیک ہے، دیکھیں ماں باپ کی بڑی اتھارٹی ہے. ماں باپ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، شاید آپ کی نظر میں ہوں شاید نہ. ہم سب کو معلوم ہے کہ دین میں ماں باپ کے کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا، بہت زیادہ اہتمام کیا گیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے رب کے بعد والدین کا ذکر ہے. اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ عام معاملات میں ہمیں اسلام کا حکم ہے. اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم، جو کہا ہے وہ کر لو، مان لو. اسلام اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دینا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے. اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا بالکل نا. اچھا، اسلام جو ہے سب سے نچلا مرحلہ ہے، اس سے اوپر ہے ایمان، اور اس سے اوپر ہے کیا؟ احسان. ٹھیک ہے، ہم سب کو احسان کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. ہمیں اسلام کا حکم، اسلام کم از کم منیمم ریکوائرمنٹ اسلام ہے. اور سب سے زیادہ بہترین جو کوئی انسان کر سکے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احسان. ٹھیک ہے، پاس ہونے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ اسلام. ٹاپ کے نمبرز لینے کے لیے احسان. اچھا، یہ بات سمجھ میں آ جائے پھر آپ سمجھیے ایک واحد معاملہ ہے جس میں صرف اچھائی کرنا کافی نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی کم از کم ریکوائرمنٹ والدین کے ساتھ احسان کی ہے. اور کسی معاملے میں کم از کم ریکوائرمنٹ احسان کی نہیں ہے. اطاعت ہے، اچھائی ہے، خیر ہے، احسان نہیں. احسان صرف والدین کے معاملے میں. یہاں تک کہ ایک آیت مجھے حیرت ہوتی ہے، سورۃ الانعام کی آیت ہے جس میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو حرام ہے. قُلْ أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، تم آؤ میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں. شرک کا ذکر ہے، قتل کا ذکر ہے، ان چیزوں کا ذکر ہے. اور ان تمام چیزوں کے درمیان وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عجیب بات، اس آیت میں ان چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا جو منع ہے، حرام ہے. اور ان تمام ممنوعات میں سے ایک دم والدین کے ساتھ احسان. ممنوعات میں سے تھوڑی ہے، یہ تو حکم ہے جو کرنے کی چیز ہے، نہ کرنے کی چیز تھوڑی ہے. اس کا یہاں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ حکمت ہے قرآن کی. یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر اس سے تھوڑا بھی کم ہوا تو حرام ہے. یہ حرمات میں شامل، سورۃ الانعام کی آیت میں حرمات میں شامل ہے. سبحان اللہ. تو یہ مقام والدین کو دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود والدین سے زیادتی ہوتی ہے، کبھی کبھی اولاد سے ہوتی ہے. دونوں انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ حق دے دیا، مجھے اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے جتنا. اور احسان کی بھی مختلف ڈیفینیشن ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کئیوں کو بڑے اچھے والدین نصیب دیے ہیں اور کئیوں کو ظالم والدین بھی نصیب دیے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے. بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور جب وہ زیادتی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، کبھی کبھار تو بہت گھناؤنی قسم کی زیادتی ہے. ابھی میرے پاس ہر قسم کے کیس لوگ لے کر آتے ہیں کہ یہ ہوا ہے، میرے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میری ماں نے میرے ساتھ یہ کیا. میں حیران رہ جاتا ہوں، ماں باپ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ ہوتا ہے. اب ان ماں باپ کو اگر آپ ان کے حق میں کہیں کہ ان کے ساتھ احسان، اور اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ تو آگے تم نے کچھ نہیں کہنا اور ان کے ساتھ بالکل بہترین تعلق اور برتاؤ، اور یہ زیادتی ہے، تو پھر احسان کا لفظ اچھی طرح سمجھ لیں. احسان ہوتا ہے جو میں اپنی جو میری لمٹ ہے نا اس میں اور آپ کی لمٹ میں فرق ہے. جو میری صورتحال ہے اور آپ کی صورتحال ہے اس میں فرق ہے. دیکھیے، اگر کوئی بچہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے بہترین کرتا ہے تو اس کا 80 آتا ہے. وہ اس کا بہترین کیا ہے؟ 80 ہے. کسی اور کا بہترین 70 ہے، کسی اور کا بہترین 90 ہے، کسی اور کا بہترین 100 ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ کی صورتحال کے مطابق آپ بہترین کیا کر سکتے ہیں وہ احسان ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کی صورتحال ایسی ہو کہ اس کے والدین اتنے ابیوسو ہیں، انہوں نے اس کو اتنی تکلیف دی ہے کہ وہ مریض بن گیا ہے. ان کو دیکھ کے اس کا بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ان کو دیکھ کے اس کو انگزائٹی ہو جاتی ہے. اب وہ ان سے ایک فاصلہ رکھتا ہے. یہ اس کا بہترین یہی ہے. بہترین سے بہترین جو کر سکتا ہے اس کا یہ، یعنی وہ ایک ڈیپینڈ کرتا ہے ہر صورتحال پہ. دوسری طرف آئیے والدین کی طرف. والدین کو کبھی بچوں پہ غصہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے. اب خدا دیکھ رہا ہے کہ میری جو بیٹی ہے اس نے جو مجھ سے بات کی جس سے مجھے غصہ آیا، اب میرا غصہ فرشتے لکھ رہے ہیں. میرا غصہ اس کے کھاتے میں اس کے خلاف لکھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن نے تو کہہ دیا، قرآن نے اپنا حکم شائع کر دیا کہ والدین کے ساتھ تو احسان ہی احسان ہونا ہے. اب اس نے آگے سے اپنی زبان چلائی، اس نے آگے سے نظرہ سے، اس نے مجھے بری طرح سے دیکھا. کبھی بدتمیزی صرف زبان سے نہیں ہوتی، شکل سے بھی ہوتی ہے، آنکھوں سے بھی ہوتی ہے، آنکھیں نہ ملانے سے بھی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن میں ہے نظر عبسا و بصر، ایسے دیکھا، ایسے ماتھے پہ بل آئے. یعنی ماتھے کے بل کا قرآن پہ ذکر ہے، جیسے یہ بھی تکبر کی علامات ہیں، صرف عمل کا ذکر نہیں ہے. تو اگر ایسا کچھ ہوا ہے، میرے دل میں کوئی برا خیال ہے، فرشتے نے تو لکھا ہے، لیکن مجھے سوچنا پڑے گا لکھنے کے بعد یا غصہ آنے کے بعد یا بری دعا میرے اللہ پوچھے گا. تو اس سے کبھی ہوتا ہے دماغ میں آ جاتا ہے، سب پوچھے گا
کبھی اگر آ بھی جائے تو بعد میں اپنی اولاد کی محبت میں اگر یہ خیال آپ کو آئے کہ دیکھیے جتنا بھی غصہ مجھے آیا ہوا ہے اس غصے کی کیا یہ حد ہے کہ مجھے میرے لیے یہ بات قابل قبول ہے کہ جب میری اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو تو اس سے یہ باتیں پوچھی جائیں اور اس کی بنیاد پر یہ میری اولاد جلائی جائے. آپ کو مثال کے ذریعے بات بتاتا ہوں. آپ کو جتنا بھی غصہ آیا اپنے بچے پر, بیٹے پر, بیٹی پر, جتنا بھی غصہ آیا, اس کی عمر بڑی ہو یا چھوٹی ہو, اگر گھر میں آگ لگ جائے, اس کے کمرے میں آگ لگ جائے اور ابھی جھگڑ کے گیا بچہ, آپ جھگڑے کو بھولیں گے کہ نہیں؟ اس وقت تو کچھ نہیں یاد رہتا, کوئی غصہ, کوئی بدتمیزی, کوئی گستاخی, کوئی کچھ نہیں یاد رہے گا, میرا بچہ جل رہا ہے, وہ سب بھول جائیں گے آپ. اگر وہ آگ اتنی قوی ہے, اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کی وجہ سے آپ سارا جھگڑا, سارا غصہ, ساری مایوسی سب بھول گئے, اس سے کہیں بڑی آگ آگے نہیں آنے والی. سوچیں ذرا, اس سے کہیں بڑا خطرہ آگے نہیں آنے والا. اگر آپ آگ کی بات چھوڑ دیجیے, اگر آپ کے بچے کے پولیس دروازے پہ آتی ہے, بیٹے کا نام پوچھتی ہے آپ کا, اس سے بات کرنی ہے, اگر جتنا بھی غصہ آپ کو آیا ہو, آپ گھبرا نہیں جائیں گے اپنی اولاد کے لیے؟ انسان گھبرا جائے گا نا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں آ گئے؟ اور اگر اس کو لے کے چلے جائیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے چلو شکر ہے اللہ نے دعا مان ہی لی میری, میں نے کہا تھا یا اللہ مجھے انصاف دے, فوراً ہی آ گیا, کافی ایکسپریس انصاف آ گیا. کسی ماں کو, کسی باپ کو تسلی نہیں ہوگی کہ یہ میری دعا قبول ہو گئی, بلکہ اس کو یا اللہ میری دعا تو نہیں قبول ہو گئی, یا اللہ میری اولاد کو بچا لے, یا اللہ خیر کر. اس وقت صرف محبت کا خیال ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اگر آنے والی زندگی انسان کی نظروں کے سامنے ہونا تو اولاد کا غصہ بھی آرام سے, یعنی وہ زیادتی تو زیادتی ہی رہے گی. آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, آپ کا غصہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن وہ دعا جو غلطی سے نکلی ہو نا, یا انسانی ناطے سے نکلی ہو, اس کو آپ ریٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں. میرے رب ایسا نہ کرنا, میری اولاد کو معاف کر دے, میری اولاد کو معاف کر دے. آپ اس کو پیچھے لے لیں, کوئی بات نہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ پتھر میں لکھی گئی ہے. تو ان الحسنات یذہبن السیئات, اچھی چیزیں بری چیزوں کو مٹا دیتی ہیں, یہ تو قاعدہ ہے قرآن کا. تو ایسا ہی کرنا چاہیے اپنے اولاد کے ساتھ. کبھی ہوتا ہے ٹھیک ہے غصہ آئے گا, اس زندگی میں تو ہونا ہی ایسا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیے یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد پہ بڑا غصہ تھا. کتنے سالوں انہوں نے اپنے باپ کو اس ٹارچر میں رکھا, بیٹے کو الگ کیا. آخر کار جب ریونین ہو بھی گئی, بچوں نے معافی مانگ لی, بچوں نے کھل کے معافی مانگی, باپ سے بھی معافی مانگی, اور انہوں نے باپ سے کہا کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں. دیکھیں ٹھیک ہے, اللہ کا معاف کرنا پتہ ہے, اللہ کے معاف کرنے میں اور انسان کے معاف کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ جب معاف کرتا ہے نا, جب توبہ قبول کرتا ہے, تو وہ آپ کے گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ جب کسی چیز کو دبا دیتا ہے, یعنی جس آپ کے گناہوں کو دفنا دیتا ہے, تو اس کا دوبارہ ذکر نہیں ہوتا, ختم ہو گئی بات, بالکل نئی سرے سے شروع. کوئی توبہ, جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے, شہادت دیتا ہے, تو وہ ایک توبہ ہی ہوتی ہے, میں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آیا ہوں. تو کیا ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہوں کے ساتھ؟ سارے کے سارے گناہ معاف, سب ختم, بالکل نئی کلین سلیٹ. لیکن انسان اس چیز کا قادر نہیں ہے, ہمیں ایسی صلاحیت نہیں دی گئی. آپ کے ساتھ اگر کسی نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے, وہ آ کے معافی بھی مانگ لے تو وہ مٹ نہیں جاتی. آپ معافی قبول بھی کر لیں, آپ اس طرح کا معاف نہیں کر سکتے جس طرح کا ہمارا رب معاف کرتا ہے. اسی لیے ان آیات میں جن میں غل کا ذکر ہے, سورۃ الحجر میں غل کا ذکر ہے کہ ایک بری, آپ کے دل میں برے جذبات تھے کسی کی طرف, وہ آپ نے جتنی بھی کوشش کر لی نہیں نکلے. وہ ایسے جذبات ہیں وہ اہل جنت کے دلوں میں ہوں گے. اس سے کیا بات نکلی کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بری فیلنگ ہے, وہ آپ نہیں نکال سکے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں تقویٰ نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, صبر نہیں ہے. یہ چیزیں جائز ہیں, یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں, صحابہ میں بھی ہوتی تھیں. علی رضی اللہ عنہ وہ دعا پڑھ کر کہتے تھے کہ جو میرا خلافت کے معاملے میں جھگڑا ہوا ہے جن میرے بھائیوں کے ساتھ, میرے رب مجھے ان میں سے بنا جن کے دلوں میں سے یہ غل قیامت کے دن نکال لیا جائے. اور پھر ان آیات میں آگے آ کے بات کی گئی ہے, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے عباد کو بتا دیں, میرے بندوں کو بتا دیں اے نبی, میں ہی ہوں معاف کرنے والا, رحم کرنے والا, میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. یعنی جس طرح کی مغفرت ہمارا رب کرتا ہے, جیسا رحم ہمارا رب دکھاتا ہے, وہ ہماری صلاحیت میں نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے معاف کر بھی دیا لیکن پھر بھی آپ کو تکلیف رہی, وہ آپ نہ گناہ گار ہیں, نہ اس سے مراد ہے کہ آپ کسی کا نقصان چاہتے ہیں, نہ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں, لیکن تکلیف اپنی جگہ تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا جب ان کے بیٹوں نے سالوں تکلیف دینے کے بعد معافی مانگی تو اٹس ناٹ انف. کیا کہتے ہیں, سوف استغفر لکم ربی, اچھا میں مانگ لوں گا. یہ نہیں کہا اچھا ہاں وہی مانگ لیتا, کہا مانگ لوں گا بعد میں ابھی نہیں, ابھی بہت غصہ ہے.